بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 اکتوبر 1972 کا روز تھا۔ رگبی کے کچھ کھلاڑیوں کو ہر صورت ایک اہم میچ کھیلنے کے لیے چلی جانا تھا۔ اس وقت ان کھلاڑیوں کو جلدی میں کوئی فلائٹ نہیں مل رہی تھی۔ جو فلائٹ چلی جا رہی تھی اس کا کرایہ بہت مہنگا تھا، اس لیے تمام کھلاڑیوں نے مل کر پیسے جمع کیے اور پرانا طیارہ کرائے پر لے لیا۔ اس سیارے کا نام تھا فیئر چائلڈ FH-227D۔ اس دور میں اس جہاز پر مسافر بیٹھنے سے ڈرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ مشہور تھا کہ فیئر چائلڈ طیارے کا انجن کمزور ہوتا ہے اور اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اس طیارے میں کل 45 مسافر تھے، جس میں کھلاڑیوں کے علاوہ ان کے خاندان کے کچھ افراد اور 5 افراد پر مبنی طیارے کا عملہ تھا۔ ان سب کو چلی کے دارالحکومت سینتیاگو پہنچنا تھا۔ سفر شروع ہوا لیکن ارجنٹینا میں جہاز کو روکنا پڑا، کیونکہ ارجنٹینا کے جس راستے سے جہاز کو جانا تھا وہاں پہاڑوں میں خوفناک طوفان آ چکا تھا۔ پہاڑوں میں طوفان کی وجہ سے تباہی کا سامان تھا۔ کھلاڑیوں کو تو ہر صورت چلی پہنچنا ہی تھا، اس لیے ان کھلاڑی اور ان کی فیملی ممبران نے ایک دوسرے روٹ سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ 13 اکتوبر کو یہ سفر شروع ہوا۔ سفر شروع ہوتے ہی کچھ دیر بعد طیارہ فضا میں ہچکولے کھانے لگا۔ آسمان کی بلندیوں پر مسافروں کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ سب نے سوچ لیا کہ کچھ خوفناک ہونے والا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش شروع ہو چکی ہے۔ یہ جھٹکے اس لیے لگ رہے تھے کہ جہاز کے پائلٹ سے غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ گھنے بادل تھے۔ پائلٹ نے سمجھا کہ وہ ایئرپورٹ پر بس پہنچنے کو ہی ہے، اس لیے اس نے ہوائی جہاز کو بلندی سے نیچے کر دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ایئرپورٹ ابھی کچھ فاصلے پر تھا۔ پائلٹ کو جب احساس ہوا تو اس نے جہاز کو بلندی پر لے جانے کی دوبارہ کوشش کی۔ اس جدوجہد میں جہاز کا پچھلا حصہ برف پوش پہاڑ سے ٹکرا گیا، جس سے جہاز کا پچھلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ یہ جہاز اب بھی زمین سے 13,800 فٹ بلندی پر تھا۔ اس کے بعد جہاز ایک اور چٹان سے ٹکرا کر یہ طیارہ کریش کر گیا اور ایک برفیلے پہاڑ میں جا گرا جہاں ہر طرف برف ہی برف تھی۔ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ طیارہ جس پہاڑ پر گرا تھا وہاں برف ہی برف تھی۔ اس وجہ سے طیارہ پھسلتے پھسلتے ایک جگہ پر رک گیا۔ طیارہ ایک بہت بڑے پہاڑ پر تباہ ہو چکا تھا۔ اس پہاڑ کی بلندی سمندر سے 13,000 فٹ تھی۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ بہت سے مسافروں کو شدید چوٹیں آئیں۔ طیارہ بھی زمین پر ایک ایسے برف پوش پہاڑ پر تھا جو سب کے لیے اجنبی جگہ تھی اور چاروں طرف برف کے پہاڑ تھے۔ اس جگہ کا ٹمپریچر بھی -22 تھا۔ مسافروں کو سانس لینے میں مشکل تھی۔ کچھ مسافر شدید زخمی تھے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ ایک کھلاڑی جس کا نام نادو تھا کومے میں چلا گیا۔ 10 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ بچے کچھ مسافر نے جہاز کے پچھلے حصے کو اپنے سامان سے بلاک کر دیا اور سب وہاں منتقل ہو گئے۔ اب برف تھی، سردی تھی، زخمی تھے اور تباہی تھی۔ اب ان مسافروں کے دماغوں میں ایک ہی خیال چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے نکل کر کیسے گھر پہنچیں گے۔ ان لوگوں کو بچانے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا۔ کچھ راتیں ان لوگوں نے مشکل سے گزاری، جس میں مزید 10 افراد سردی اور بھوک سے مر گئے۔ سلسلہ یہ چل نکلا کہ سردی سے ہر روز موت واقع ہونے لگی۔ ریسکیو کے لیے کوئی امداد اس لیے نہ پہنچی کہ باہر سے یہ خبر چل رہی تھی کہ مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو چکا ہے، جس میں تمام مسافر ہلاک ہو چکے ہیں۔ باہر دنیا میں ان کی موت کی خبر چل رہی تھی اور یہ خوفناک پہاڑی سلسلے میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ جو کھلاڑی کومے میں تھا، اس کی ماں اور بہن ہلاک ہو چکے تھے۔ جہاز ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں برفیلے پہاڑ اور چٹانیں تھیں اور اس جگہ اسے تلاش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ طیارے کا پائلٹ مر چکا تھا۔ بہت سے افراد اب بھی زندہ تھے۔ کو پائلٹ بھی زخمی تھا اور درد سے چیخیں مار رہا تھا۔ پہلے تو زندہ بچ جانے والوں نے جہاز میں موجود کھانے کی کچھ اشیاء استعمال کیں۔ اس کے بعد جب بھوک سے مرنے لگے تو ان مسافروں نے مر جانے والوں کو چیڑ پھاڑ کر ان کو کھانا شروع کر دیا۔ جہاز کو تباہ ہوئے 20 روز گزر گئے۔ اب بھی 27 لوگ زندہ تھے جو اپنے ہی ساتھیوں کو چیڑ پھاڑ کر بھوک مٹا رہے تھے۔ بہت دن تک وہ اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کا جسم کا گوشت کھاتے رہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ 20 سے زائد دن گزر گئے۔ اس دوران برفانی طوفان نے تباہی مچانا شروع کر دی، جس میں مزید 8 افراد مارے گئے۔ اب زندہ افراد کی تعداد 19 رہ گئی۔ دن گزرتے گئے اور زندہ بچ جانے والے افراد اپنے مرے ہوئے دوستوں کا گوشت کھاتے رہے۔ مدد کے لیے جب یہ افراد باہر نکل کر راستہ تلاش کرتے تو واپس آ جاتے، کیونکہ ہر طرف برف، پہاڑ اور چٹانیں تھیں۔ اب برف تھی اور جب سورج کی روشنی اس برف پر پڑی تو ان لوگوں کو کچھ نظر نہ آتا۔ اس ماحول میں یہ زندہ تھے اور سب کو یقین ہو چلا تھا کہ ایک دن وہ بھی مر جائیں گے، کیونکہ زندہ رہنے کی ان کی امید ختم ہو رہی تھی۔ اب صرف 16 افراد زندہ تھے اور زندگی سے نا امید تھے، موت کا انتظار کر رہے تھے۔ اب سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ یا تو یہاں پڑے پڑے ٹھنڈ اور دھوپ سے مر جائیں یا پھر ان برفیلی چٹانوں کو شکست دیتے ہوئے کسی طرح چلی پہنچیں۔ چلی اب بھی ان پہاڑوں سے 70 میل دور تھا۔
ان میں سے 2 افراد کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ وہ کسی طرح چلی پہنچے۔ یہ 2 افراد نکل پڑے۔ اس سفر میں کئی دن اور کئی راتیں گزر گئیں اور آخر کار کسی طرح یہ 2 افراد ایک ندی پر پہنچے جہاں کچھ افراد موجود تھے۔ ان لوگوں کو انہوں نے ساری کہانی سنائی اور اس طرح باقی بچ جانے والے افراد کو ریسکیو کر کے چلی پہنچایا گیا۔ کریش ہونے کے 72ویں دن تمام 16 افراد کو بچا لیا گیا۔ جب یہ افراد زندہ بچ گئے تو جشن منایا گیا اور کہا گیا کہ یہ لوگ 72 دن زندہ رہے۔ بچ جانے والوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے مر جانے والے اپنے ساتھیوں کا گوشت کھایا تھا اور اس طرح وہ زندہ رہے۔ بہت دن بعد وہاں پہاڑ سے 6 انسانوں کی ہڈیاں ملیں، جس سے معلوم ہوا کہ بچ جانے والوں نے اپنے ساتھیوں کے مردہ جسموں کا گوشت کھایا تھا۔ اب ان لوگوں کے 72 دن تک زندہ رہنے کا راز اخبارات اور ٹی وی میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد بچ جانے والے آدم خور کہہ کر ان سے نفرت کی گئی۔ پولیس نے بچ جانے والوں کو گرفتار کر کے جیل بند کیا کیونکہ انہوں نے مرے ہوئے ساتھیوں کا گوشت کھایا تھا۔ بچ جانے والوں نے کہا کہ زندہ رہنے کا ایک ہی حل، ورنہ وہ لوگ بھوک اور سردی سے بلک بلک کر مر جاتے۔ اس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا اور وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چل دیے۔